ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک زادہ جاوید صاحب. آج ایک شام بیکل اسائی صاحب کے نام منسوخ کی گئی ہے. بیکل اسائی صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے والد محترم سے تو بہت زیادہ وسیع ہیں، لیکن آپ سے اور ان کے تعلقات کے بارے میں ہم سامعین جاننا چاہیں گے. ایکچولی یہ ہے کہ جب کوئی نئی نسل آتی ہے مشاعرے میں یا شاعری کے میدان میں تو ان لوگوں کے سامنے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں جن کو وہ پسند کرتی ہے، ان سے بہت کچھ سیکھتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے. تو مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ پدم شری بیکل اسائی صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور شاعری میں جس طریقے سے بغیر کسی کانٹروورسی کے، بغیر کسی اس سے سب سے محبت اور پیار کی گفتگو شاعری کے حوالے سے، عام طور پر ہمارے یہاں جو ہمارے اساتذہ گزرے ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک خاص طبقے کی اور ایک شہر کی نمائندگی کی، لیکن شاعری کو گاؤں تک پہنچانے کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے، گاؤں کی زبان اور گاؤں کے مسائل کو اپنے گیتوں میں پیش کرنے کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ پدم شری بیکل اسائی صاحب کو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کے گاندھی جی، ابتدا گاندھی نے بھی شہر کی سیاست میں نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی بڑے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں آپ لوگ شہر کی سیاست کیجئے، میں جو ہوں گاؤں سے شروع کرتا ہوں جہاں ہندوستان کی 80% جنتا بستی ہے. اسی طریقے سے بیکل صاحب نے گاؤں کو لا کے شہر میں رکھ دیا اور گاؤں کے لوگوں کے مسائل کو اپنی شاعری میں پیش کر کے پوری دنیا کو روشناس کرایا. اور ایک خاص بات اور بیکل صاحب کی شاعری میں ہے کہ انہوں نے جو زبان اپنی شاعری میں استعمال کی ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ انہی کی زبان ہے جو گاؤں کے لوگ بولتے تھے، جو گاؤں کے لوگ جس طریقے سے سوچتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اردو شاعری میں ایک بہت اہم اور بہت بڑا کام کیا ہے جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ملک زادہ جاوید صاحب.